بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تحقیق شدہ کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوڑے سینے کے ساتھ ایک خوبصورت آدمی تھے۔ ان کے جسم پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ ان کا ایک کان دوسرے کان سے بڑا تھا۔ ان کے سینے پر چھوٹے چھوٹے بال تھے اور دھیمی آواز میں بولا کرتے تھے۔ چلتے چلتے ان کے پاؤں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے تھے۔ انہیں ادریس کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی عظمت اور اسلام کی عظمت کے بارے میں تعلیم دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی عظمت اور جلال کے بارے میں غور کیا کہ انسان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور بادل اور دیگر تمام مخلوقات کا ایک خالق ہے، جس نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا، تشکیل دی اور تربیت کی۔ مجرم وہ ہے جو اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت کا حق ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم کے درمیان ایک پرائیویٹ کانفرنس بنائی اور نصیحت کی کہ وہ اللہ کو یاد کریں۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے بھی خبردار کیا۔ انہوں نے انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ اس تبلیغ کی وجہ سے وہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ پہلے تو ان کی تعداد 7 تھی، پھر 70 ہوئی، پھر 700، پھر 1000 لوگ ان کے پیروکار بن گئے۔ پھر ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آئیے ہم 100 پرہیزگاروں کو چن لیں۔ چنانچہ 1000 پرہیزگاروں میں سے 70 پرہیزگاروں کو چنا گیا، پھر 70 میں سے 10 کو منتخب کیا گیا، پھر 10 میں سے 7 افراد کو آخر میں چنا گیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، آؤ ہم 7 نماز پڑھیں اور باقی سب آمین کہیں۔ شاید ہمارا خالق ہماری دعاؤں سے ہماری رہنمائی کرے۔ انہوں نے زمین پر ہاتھ رکھ کر دعا کی لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی کی اور انہیں اپنا رسول منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی عبادت کی طرف ہدایت دی، چنانچہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ سب عبادت میں اتنے مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ چند ایک کو چھوڑ کر حضرت ادریس پر ایمان لانے والوں میں سے اکثر منحرف ہو گئے اور ان کے درمیان جھگڑے اور اختلافات ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مقرر کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ادریس علیہ السلام پر 30 کتابیں نازل ہوئیں، اور دوسری روایات میں بتایا گیا ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ وہ کپڑے بھی سلائی کرتے اور پہنتے تھے۔ اس سے پہلے لوگ اپنی شرمگاہوں کو پتوں سے ڈھانپتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کرتے اور اللہ کی عبادت اور حمد کرتے تھے۔ معتبر روایات میں امام جعفری صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مسجد سیلہ ادریس علیہ السلام کی رہائش گاہ تھی، جہاں وہ کپڑے سلائی کیا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر دعا کرنے والوں کی خواہش پوری کرتا ہے اور قیامت کے دن اس کا درجہ بلند کرے گا، جیسا کہ ادریس کا مقام تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کے ابتدائی دور میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔
ایک مرتبہ جب وہ سیر کے لیے نکلا اور ایک ہریالی سے مالا مال زمین سے گزرا جو ایک متقی مومن کی تھی، اس مومن نے تمام جھوٹے مذاہب کو ترک کر دیا تھا۔ بادشاہ نے زمین کا وہ ٹکڑا اپنے لیے پسند کیا اور اس نے اپنے وزیر سے اس کے مالک کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر نے جواب دیا، یہ ٹکڑا آپ کی سلطنت کے کسی خاص مومن کا ہے۔ بادشاہ نے مومن کو بلایا اور کہا کہ اسے اس زمین کا ٹکڑا چاہیے۔ مومن نے جواب دیا کہ اس کے خاندان کو بادشاہ سے زیادہ زمین کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اسے بیچنے کو کہا، لیکن مومن اٹل رہا، جس پر بادشاہ کو غصہ آیا اور چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اسی حالت میں وہ اپنی سلطنت میں واپس آ گیا۔ بادشاہ کی ایک بیوی عراق کی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا اور اس سے اکثر مشورہ بھی کرتا تھا۔ اپنی سلطنت میں پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو پکارا۔ بیوی نے دیکھا کہ بادشاہ بہت غصے کے موڈ میں ہیں، تو پوچھا کہ ان کا غصہ کس چیز پر ہے۔ بادشاہ نے مومن کی زمین کا واقعہ بیان کیا۔ بیوی نے جواب دیا کہ غصہ صرف وہی ہوتا ہے جو بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر تم اسے بغیر کسی حرض کے پھانسی یا سر قلم نہیں کرنا چاہتے تو میں تمہیں اسے مارنے کا ایک طریقہ بتاتی ہوں جس سے زمین تمہاری ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی تم پر اس کی موت کا الزام نہیں لگائیں گے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے گھروں میں ایک عراقی بھی ہے، اسے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا جائے گا اور وہ گواہی دے گا کہ اس شخص نے بادشاہ کے مذہب سے پرہیز کیا ہے۔ اس طرح تم اسے مار سکتے ہو اور اس کی زمین پر قبضہ کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کی تجویز مان لی، چنانچہ عراق سے ان گروہوں کو بلایا گیا جو ملکہ کے مذہب کی پیروی کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ شخص ریاست کے مذہب سے پھر گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے پھانسی کا حکم دیا اور اس کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ مومن کے قتل پر اللہ کو بہت غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی کی کہ جا کر ظالم حکمران سے کہو کہ وہ مومن کے قتل پر راضی نہیں تھا کہ اس نے اس کی زمین بھی ہڑپ کر لی۔ میں اپنی عظمت اور قدرت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں قیامت کے دن اس کے قتل کا بدلہ لوں گا اور اس دنیا میں تیری حکومت کو ختم کر دوں گا۔ میں تیری عزت و مقام کو ذلت و رسوائی میں بدل دوں گا اور کتے تیری بیوی کا گوشت کھا جائیں گے۔ کیا میری برداشت نے جو تمہیں آزماتا تھا تمہیں مغرور بنا دیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے ظالم حکمران، میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر اسے خدائی پیغام سنایا۔ بادشاہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے دربار سے نکلنے کا حکم دیا اور خبردار کیا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، حضرت ادریس علیہ السلام کی ریاست سے مت ڈرنا، میں حضرت ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کسی کو بھیجوں گی تاکہ ان کے خدا کی رسالت ختم ہو جائے۔ بادشاہ نے ان کی تجویز مان لی اور رضامندی دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوستوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو شاہی دربار میں حاضری دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں اپنی طرف وحی اور بادشاہ کو پیغام پہنچانے کی خبر دی۔ انہیں ڈر تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام قتل ہو جائیں گے۔ ملکہ نے 40 عراقی آدمی حضرت ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجے۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت ادریس علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن انہیں وہاں نہ پایا تو واپس ہو گئے۔
جب ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو مارنے آئے ہیں تو وہ منتشر ہو گئے اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملے اور اطلاع دی کہ 40 آدمی انہیں مارنے آئے تھے، اس لیے انہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا تاکہ تیرا پیغام اس تک پہنچا دوں۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے اور میرے خون کے پیچھے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بادشاہ سے دور رہنے کی وحی کی۔ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اس پر اپنا قانون نافذ کروں گا اور آپ کی بات اور میری رسالت کو سچا ثابت کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اے میرے پالنے والے، میری ایک خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ سے مانگو، میں پوری کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، جب تک میں اجازت نہ دوں بارش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملک تباہ ہو جائے گا اور لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ میری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں، اور جب تک تم دعا نہ کرو میں بارش نہیں بھیجوں گا۔ میں اپنے وعدے کا سب سے زیادہ سچا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ سے اپنی گفتگو کا احوال سنایا اور کہا کہ اے میرے دوست، اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ ان میں سے 20 افراد مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ پھر لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا کا علم ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے خود ایک پہاڑی پر پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو ہر شام ان کے پاس کھانا لاتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دن میں روزہ رکھا اور شام کو جب فرشتہ ان کے پاس کھانا لے کر آیا تو افطار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کی سلطنت کو تباہ کر دیا۔ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا، اس کی سلطنت تباہ ہو گئی اور اس کی بیوی کا گوشت کتے کھا گئے۔ پھر اس تخت پر ایک اور ظالم حکمران جابر قابض ہو گیا۔ 20 سال بغیر بارش کے گزر گئے۔ لوگ سخت مشکلات اور تکلیفات میں تھے اور ان کی حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دور دراز ممالک سے کھانے پینے کا سامان لاتے تھے۔ جب ان کی حالت بد سے بدتر ہو گئی تو آپس میں بحث کرنے لگے کہ یہ آفت ادریس علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ جب تک وہ اجازت نہ دیں بارش نہ ہو۔ ہمیں ان کے ٹھکانے کا علم نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ہم سے چھپا رکھا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جیسے اللہ ادریس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تاکہ ان کی زمین اور آس پاس کے علاقوں میں بارش ہو۔ چنانچہ انہوں نے موٹے کپڑے پہن لیے اور سر پر مٹی ڈالی اور زمین پر کھڑے ہو کر رونے لگے اور اللہ سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر ترس آیا اور حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ کی قوم توبہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، اور میں رحم و رحیم اور توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ مجھے ان پر رحم آتا ہے اور ان کی بارش کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی رکاوٹ نہیں سوائے اس کے کہ آپ نے مجھ سے درخواست کی تھی بارش نہ بھیجیں جب تک کہ میں آپ سے دعا نہ کروں۔ اے ادریس، مجھ سے دعا کرو کہ میں ان پر بارش برساؤں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اے میرے پالنے والے، میں بارش کی دعا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے بارش کی دعا کرنے کی اپیل کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ادریس علیہ السلام پر بارش کی دعا کے لیے نازل فرمایا۔ ادریس نے پھر انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو واپس بلا لیا جو حضرت ادریس علیہ السلام پر کھانا لانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ جب شام ہوئی اور کھانا نہ پہنچا تو حضرت ادریس علیہ السلام بے چین ہو گئے لیکن صبر سے انتظار کرنے لگے۔ دوسرے دن جب پھر کھانا نہ آیا
تو ان کی بے چینی بڑھ گئی اور تیسرے دن ان کا صبر ٹوٹ گیا اور اللہ سے درخواست کی کہ اے میرے پالنے والے، میری جان لینے سے پہلے تو نے میرا رزق بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے ادریس، آپ 3 دن میں شکایتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اپنی قوم کی فکر نہیں جو 20 سال سے سہ رہی ہے۔ میں نے آپ کو اطلاع دی کہ وہ تکلیف میں ہیں اور میں ان پر رحم کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بارش کی دعا کریں تاکہ میں بارش بھیجوں، لیکن تم نے پرہیز کیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ بھوک کیا ہے، اور تم نے صبر کھو دیا ہے اور شکایت کی۔ اب ہار سے نکلو اور اپنا رزق تلاش کرو، میں نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑی سے کھانا لینے کے لیے نیچے آ گئے۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے اور دیکھا کہ گھر سے دھواں نکل رہا ہے، ایک بوڑھی عورت 2 چپاتیاں بنا رہی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے کچھ کھانے کو دے دے، کیونکہ وہ بھوک کی وجہ سے بہت کمزور اور بے چین تھے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ادریس کی بددعا کی وجہ سے اللہ نے انہیں کچھ نہیں چھوڑا جسے وہ کسی کو کھلا سکیں، اور قسم کھائی کہ گھر میں 2 چپاتیوں کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بوڑھی عورت سے کہا کہ وہ شہر چھوڑ کر کسی اور جگہ چلی جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا مجھے کم از کم 1 چپاتی دے دیں تاکہ میں اپنی جان بچا سکوں اور چلنے کے قابل ہو جاؤں۔ بوڑھی عورت نے کہا میرے پاس صرف یہ 2 چپاتیاں ہیں، ایک میرے لیے اور دوسری میرے بیٹے کے لیے۔ اگر میں آپ کو اپنی چپاتی دوں گی تو میں مر جاؤں گی، اور اگر اپنے بیٹے کی دوں گی تو میرا بچہ مر جائے گا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اور کچھ نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا تمہارا بیٹا جوان ہے، آدھی چپاتی اسے کافی ہوگی اور آدھی مجھے زندہ رکھنے میں مدد دے گی۔ اس بوڑھی عورت نے اپنا حصہ کھایا اور اپنے بیٹے کے حصے میں سے آدھی چپاتی حضرت ادریس کو دے دی۔ اس کے بیٹے نے جب حضرت ادریس علیہ السلام کو آدھی چپاتی کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ رونے لگا اور وہ اتنا پریشان ہوا کہ وہ مر گیا۔ بوڑھی عورت نے چلا کر کہا اجنبی، تم نے میرے بچے کو مار ڈالا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں، میں اللہ کے حکم سے اسے زندہ کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے وہ روح جو اس بچے کے جسم کو چھوڑ کر جا چکی ہے، اللہ کے حکم سے دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا۔ میں ادریس اللہ کا رسول ہوں۔ لڑکا ایک بار پھر زندہ ہو گیا۔ عورت نے یہ دیکھا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اور وہ چلاتی ہوئی باہر بھاگی کہ اے لوگو، آپ کو مبارک ہو، اور بشارت ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں اور تکلیفات سے آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے شہر میں واپس آ گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام باہر نکلے اور پہلے ظالم بادشاہ کے محل میں پہنچے جو ایک پہاڑی پر تھا۔ لوگوں کا ایک گروہ آیا اور شکایت کی کہ اے ادریس، ان 20 سالوں میں آپ کو ہم پر کوئی رحم نہیں آیا؟ ہم ایسی مشکلات اور مصائب میں مبتلا تھے اور ہم میں سے بہت سے بھوکے مر گئے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے بارش کے لیے دعا کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھوں گا جب تک یہ ظالم بادشاہ اور تمہارے شہر کے لوگ نکلیں اور ننگے پاؤں میرے پاس آئیں اور مجھ سے درخواست کریں۔ بادشاہ نے یہ سن کر 40 آدمی بھیجے کہ وہ ادریس کو قتل کریں۔ جب وہ ادریس کے قریب پہنچے تو اس نے ان پر لعنت کی اور وہ سب مر گئے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے 500 لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ادریس کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کو بادشاہ کے پاس لے جائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان 40 آدمیوں کو دیکھو جو تم سے پہلے مجھے لینے آئے تھے، دیکھو کیسے مرے پڑے ہیں۔
اگر تم سب واپس نہ گئے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے ادریس، تم نے ہمیں 20 سال تک بھوکا رکھا اور اب ہم پر لعنت بھیج رہے ہو؟ کیا تمہارے دل میں رحم نہیں ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس ظالم کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی بارش کی دعا کروں گا یہاں تک کہ وہ ظالم اور تمام لوگ ننگے پاؤں چل کر میرے پاس نہ آ جائیں۔ یہ سن کر لوگ واپس بادشاہ کے پاس آئے اور ادریس کا قول دہرایا۔ چنانچہ بادشاہ لوگوں کے ساتھ مل کر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور سب بے بس ہو کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان سے بارش کی دعا کرنے کے لیے درخواست کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا کی۔ اسی وقت آسمان پر بادل جمع ہو گئے، گرج چمک اور بارش ہونے لگی۔ اتنی بارش ہوئی کہ انہیں ڈر تھا کہ وہ ڈوب جائیں گے۔ آخر کار وہ سب گھر واپس چلے گئے۔ امام جعفری صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک فرشتہ حزب الہی کی زد میں تھا اور اس کے بال اور پر کاٹ دیے گئے تھے اور وہ ایک جزیرے میں بہت دیر تک پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو مقرر کیا تو وہ فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کے بال اور پر واپس کر دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بال اور پروں کو بحال کر دیا۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم مجھ سے کچھ چاہتے ہو؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آسمانوں پر لے جائیں تاکہ میں موت کے فرشتے کو دیکھ سکوں، کیونکہ اس کے بارے میں سوچ کر میں خوف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فرشتہ آپ کو اپنے پروں پر چوتھے آسمان پر لے گیا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ بیٹھا ہے، اپنے سر کو عجیب انداز میں ہلا رہا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سلام کیا اور اس سے اس طرح سر ہلانے کا سبب پوچھا۔ موت کے فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی روح کو چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان لے جاؤں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب چوتھے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہو اور چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان کا فاصلہ مزید 500 سال کا ہو؟ یہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ کہہ کر موت کے فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے، اور ہم نے اسے آسمان پر بلند کیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہیں ادریس کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حد سے زیادہ تعلیم دیتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک روایت میں ہے کہ ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام پر فائز کیا اور انہیں جنت کی نعمتوں سے نوازا۔ ایک معتبر روایت میں یہ ہے کہ امام محمد باقر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ اللہ کے بہت قریب تھا، کسی سستی یا کاہلی کی وجہ سے اللہ نے اسے زمین پر اتارا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے درخواست کی کہ وہ اس کے حق میں اللہ سے سفارش کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اتفاق کیا اور بغیر افطار کے 3 دن روزہ رکھا اور 3 راتیں عبادت میں گزاری، جس کی وجہ سے وہ تھک گئے اور کمزور ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس فرشتے کی شفاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو آسمان پر چڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس وقت اس فرشتے نے کہا کہ کاش تم اس کے بدلے میں مجھ سے کچھ مانگو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میں موت کے فرشتے سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے دوستی کر سکوں، کیونکہ اس کے ذکر سے کوئی نعمت خوشی کے لائق نہیں ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور اسے پہلے آسمان پر لے گیا، پھر اسے وہ اور اوپر لے گیا، یہاں تک کہ وہ چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان پہنچ گئے۔
جہاں ان کی ملاقات موت کے فرشتے سے ہوئی۔ انہوں نے موت کے فرشتے کو روتے ہوئے دیکھا اور اس سے اس کے ہم کی وجہ پوچھی۔ موت کے فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی جب میں آسمان کے نیچے تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان لے جایا جائے۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے پروں سے گر پڑے اور فوراً ان کی روح قبض کر لی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن سحاس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ جب رات ہوتی تو وہ رک جاتے اور اسی جگہ ان کو رزق دیا جاتا۔ فرشتے ان کی نیکیوں کو دوسرے لوگوں کی اعمال کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے۔ موت کے فرشتے نے ادریس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور اجازت ملنے کے بعد وہ ادریس کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اتفاق کیا اور وہ دوست بن گئے اور ایک طویل عرصے تک ساتھ رہے۔ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو جب رزق ملتا تو کھا لیتے۔ وہ موت کے فرشتے کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دیتے، لیکن فرشتے نے کہا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نماز میں مصروف رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھکاوٹ کی وجہ سے جب سو جاتے، لیکن موت کا فرشتہ نہ سست تھا نہ تھکتا تھا اور نہ اسے نیند آتی تھی۔ اسی طرح کچھ دن گزرے، یہاں تک کہ ایک دن وہ ایک باغ کے پاس سے گزرے۔ انگور پک چکے تھے۔ موت کے فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا انگور لے کر افطار کریں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ پاک نے تمہیں میرے رزق سے کھانے کی اجازت دی تھی، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ اب آپ مجھے ان کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں کے انگور کھانے کی دعوت دے رہے ہو۔ آپ نے میری صحبت کا بدلہ اچھے طریقے سے دیا ہے۔ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ موت کے فرشتے نے جواب دیا جی فرمائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آسمان پر لے جائیں۔ موت کے فرشتے نے اللہ سے اجازت لی اور اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا میری ایک خواہش اور ہے۔ میں نے سنا ہے کہ موت بہت مشکل ہے، اس لیے میں اس کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس بات کی تصدیق کروں کہ اس کا ذائقہ جیسا میں نے سنا ہے ویسا ہی ہے۔ موت کے فرشتے نے اللہ سے اجازت لی، پھر کچھ دیر ادریس کا سانس روکے رکھا، پھر ہاتھ ہٹا کر پوچھا ادریس کیسا لگا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا بہت سخت، میں نے جیسا سنا ہے اس سے زیادہ سخت۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا میری ایک خواہش اور ہے، میں جہنم کی آگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ موت کے فرشتے نے جہنم کے محافظ کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے دیکھا تو جھوم اٹھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو اس نے کہا میری ایک اور درخواست ہے، میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ موت کے فرشتے نے آسمان کے محافظوں سے اجازت طلب کی تو حضرت ادریس علیہ السلام اس میں داخل ہوئے اور کہا اے موت کے فرشتے اب میں اس سے باہر نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے جس کا مزہ میں نے چکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم کے قریب نہ آئے، اور میں نے اسے دیکھا ہے۔ اور آسمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اہل جنت ہی رہیں گے یہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک اور روایت میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بتایا کہ وہ زندہ لوگوں کی تمام نیکیوں کا بدلہ پائیں گے۔ اس طرح وہ نہ صرف اپنے ذاتی اعمال کے ثواب سے لطف اندوز ہونے کا حقدار تھا بلکہ لوگوں کے نیک اعمال کا بھی۔ اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام نے کوشش کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ زندہ رہیں، زیادہ سے زیادہ انعامات جمع کریں۔ اس طرح انہوں نے اپنے خیالات
ان فرشتوں میں سے ایک کے ساتھ شیئر کیے جو ان کے دوست تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں لوگوں کے انعامات سے نوازا گیا ہے، لہٰذا وہ سوچتے ہیں کہ وہ جتنا زیادہ زندہ رہیں گے ان کے انعامات اتنے زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے فرشتے سے پوچھا، کیا وہ طویل عرصے تک زندہ رہنے کا کوئی طریقہ ہے، اور ایسا ہو جائے کہ موت کا فرشتہ بعد میں ان کے پاس آ جائے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ دیکھے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ چوتھے آسمان پر گئے تاکہ موت کے فرشتے کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر ہے، اور ہم نے ان کو عزت کے مرتبے پر فائز کیا۔ وہاں فرشتے اور موت کے فرشتے کے بیچ بات چیت ہو رہی تھی۔ فرشتے نے کہا، نبی لمبی عمر پانا چاہتے ہیں۔ اس پر موت کے فرشتے نے بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ موت کے فرشتے نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ ان کا انتقال 2517 قبل مسیح میں 865 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد ابلیس ایک آدمی کی شکل میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے لوگوں سے سرگوشی کی کہ مرنے والے 5 نیک آدمیوں کے 5 مجسمے بنائیں تاکہ وہ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد ابلیس نے ان لوگوں سے سرگوشی کی کہ ان مجسموں کی پوجا کریں۔ اس طرح لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ قرآن پاک میں ان 5 لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں جن کے لوگوں نے مجسمے بنائے تھے۔ ان 5 مسلمانوں کے نام یہ تھے: واد، سوا، یحوس، یعوق اور نصر۔